خود کو رب کے راستے میں تھکا دیں، کیونکہ یہ تھوڑے عرصے کی تھکاوٹ ہے جو آپ کو یاد بھی نہیں رہے گی۔ اس لیے آج آپ کا وقت ہے، کل جب گزر جائے گا تو سوائے افسوس کے پچھتاوے کے کچھ نہ رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، بس اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ سنو، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑو۔ صبر کرنا جتنا مشکل ہو، تمہارا انعام بھی اتنا انمول ہوگا۔ صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر دین کی وجہ سے کوئی بھی مشکل آئے تو سوچیں حضرت خدیجہ پر کیسی مشکلات آئی تھیں۔ وہ مالدار خاتون تھیں، مگر زندگی کے آخری حصے میں کھانے کو کچھ نہ ملتا تھا۔ شعیب ابی طالب میں محصور کیا گیا، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ انہوں نے حق کی خاطر سب کچھ چھوڑا، مگر ہم تو حق کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ جب زندگی میں تمہارے بلند ہونے کا وقت آتا ہے تو تمہیں سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ یہ آزمائشیں تمہیں توڑنے کے لیے نہیں ہوتیں، بلکہ تمہیں مضبوط بنانے، تمہاری نیت کو صاف کرنے اور تمہیں اگلے مقام کے لیے تیار کرنے کے لیے آتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہیں سب سے زیادہ صبر، حوصلے اور یقین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمت نہ ہارو، جھکو نہیں، تم کسی عظیم مقصد کے لیے تیار کیے جا رہے ہو۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ سے آپ کا رابطہ بڑھا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے۔ شکر ادا کریں اس تکلیف کا جس نے آپ کی آنکھ کو پرنم کیا۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں، اللہ انہیں چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو الگ کر لیتا ہے، کچھ اس مقام تک خود آتے ہیں اور کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ جب اللہ نے سورہ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں ہے۔ جب آپ کا دوست اللہ بن جاتا ہے نا، تو پھر وہ آپ کی سب سے بڑی پناہ ہوتا ہے، وہی آپ کی ڈھال ہوتا ہے، وہی آپ کے راستے صاف کرتا ہے اور وہی آپ کے لیے بدلے لیتا ہے۔ پھر آپ کو انسانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو لوگوں کے خلاف پلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ پاک آپ کے دل کو اپنے نور ہدایت سے بھر دے، روح کو اپنے قرب کی ٹھنڈک عطا فرمائے، خاموش دعاؤں کو قبولیت دے، نیتوں میں اخلاص، اعمال میں خشوع اور زندگی کے ہر لمحے میں اپنی یاد کی مٹھاس نصیب فرمائے، آمین۔ اس کا نام الوہاب ہے، سب کچھ عطا کرنے والا۔ پھر آپ اس سے مانگ کر مایوس کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ اس سے قطرہ مانگیں، وہ آپ کو سمندر دے گا۔ آپ اس سے ایک پھول مانگیں، وہ آپ کو پھولوں کے باغ دے گا۔ آپ اس سے چاند مانگیں، وہ آپ کو پورا آسمان دے گا۔ آپ مانگنے میں حد کر دیں، وہ آپ کو دینے میں حد کر دے گا۔ یہ درد عجیب سا ہوتا ہے، نہ چیختا ہے نہ شور مچاتا ہے، بس خاموشی سے آپ کے اندر کہیں گہرا بیٹھ جاتا ہے، جیسے کسی نے دل میں ایک نازک سا دھاگا باندھ دیا ہو اور ہر سانس کے ساتھ وہ ہلکا سا کھینچتا رہے۔ آپ بار بار خود کو سمجھاتے ہیں، چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، بھلانے کی کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھنے کا حوصلہ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہ کر بھی بھلائے نہیں جاتے۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں،
پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے۔ وہ اللہ پاک دیکھتا ہے، وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک جی کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ اگر وہ کہتا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھنا، کیونکہ اس کی کہی ہوئی بات کے ذرے ذرے میں بھی اس کی کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے، لیکن تم نہیں سمجھتے۔ کچھ آہیں، کچھ سسکیاں، کچھ آنسو راز ہوتے ہیں آپ کے اور رب کے درمیان، انہیں لوگوں کے کندھوں پر بہا کر ضائع مت کر دینا، ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، یہ زمین پر بہنے سے قبل عرش والے کی نگاہ میں آتے ہیں۔ اگر سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ امیر شخص کوئی نہیں ہے۔ جب انسان اللہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے تو اللہ اس دل میں اطمینان پیدا کر دیتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ وہ دوران نماز کس کے روبرو ہے تو کبھی سلام نہ پھیرے۔